ایک وقت تھا جب دنیا کے سب سے طاقتور بادشاہ نے اپنے آپ کو خدا کہہ دیا، لیکن ایک پیغمبر آیا جس نے صرف ایک لاٹھی آسا سے اس خدا کے جھوٹے دعوے کو مٹی میں ملا دیا۔ یہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ۔ فرعون مصر کا، ایجپت کا بادشاہ تھا۔ وہ اتنا ظالم تھا کہ اس نے اپنے آپ کو رب کہنا شروع کر دیا تھا۔ اس نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا تھا، دن رات ان سے مزدوری کرواتا، ان کے اولادوں کو قتل کرتا۔ پھر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبری عطا کی۔ اللہ نے کہا، جا موسیٰ، جا اور کہہ فرعون سے کہ وہ میرے بندوں کو آزاد کرے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون کے ساتھ فرعون کے محل گئے اور کہا، میں اللہ کا رسول ہوں، بنی اسرائیل کو رہا کرو۔ فرعون ہنس پڑا اور کہا، تیرے جیسا آدمی مجھے نصیحت کرے گا؟ کیا تیرے پاس کوئی دلیل ہے؟ تب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا، لاٹھی کو زمین پر پھینکا، وہ ایک بڑا سانپ بن گیا۔ پھر انہوں نے اپنا ہاتھ جیب سے نکالا تو وہ چمک رہا تھا، نور سے بھرپور۔ فرعون گھبرا گیا، مگر اپنی فوج کے جادوگروں کو بلوا کر کہا، ان دونوں سے بڑا جادو تم کو دکھانا ہوگا۔ تو وہاں کے پورے جادوگروں نے پوروں نے سانپ بنا دیے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سانپ نے وہاں کے پورے جادوگروں کے سانپ کو نگل گیا۔ تو وہاں کے پورے جادوگروں نے یہ دیکھ کے سجدے میں گر گئے اور موسیٰ علیہ السلام سے کہے، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ فرعون غصے سے پاگل ہو گیا، میں تم سب کے ہاتھ اور پیر کاٹ دوں گا، سولی پر چڑھا دوں گا۔ مگر لوگوں نے ایمان نہ چھوڑا۔ پھر اللہ نے فرعون اور اس کی قوم پر عذاب بھیجنا شروع کیا۔ خون، مینڈک، کیڑے، طوفان، اندھیرا، لو، آگ، ٹکڑوں میں عذاب، سوئیاں، اور ہر بار اللہ نے چھوٹا عذاب دیا تاکہ وہ باز آ جائے۔ مگر فرعون کا تکبر کم نہ ہوا۔ پھر اللہ کا حکم آیا، اے موسیٰ، اپنی قوم کو لے کر نکل جا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام رات کے وقت بنی اسرائیل کو چپ چاپ سے لے کر نکل گئے۔ پھر فرعون کو خبر ملتے ہی فرعون اپنے لشکر کے ساتھ پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ پھر ایک سمندر آیا، آگے سمندر تھا، پیچھے فرعون کا لشکر۔ لوگ ڈر گئے، ہم تو پھنس گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ راستہ نکالے گا۔ انہوں نے اپنا عصا، لاٹھی سمندر پر مارا اور سمندر پھٹ گیا، دو طرف پانی کی دیوار بن گئی، بیچ میں زمین سوکھی ملی۔ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم سمندر پار نکل گئے۔ فرعون نے بھی وہی راستے میں گھسنے کی ہمت کی، مگر جیسے ہی اس کی فوج بیچ میں گھسی تو دونوں سمندر واپس سے مل گئے اور فرعون کی پوری فوج تباہ ہو گئی۔ ڈوبتے وقت فرعون نے کہا، میں ایمان لاتا ہوں، لیکن اللہ نے جواب دیا، اب جبکہ تو پہلے انکار کرتا رہا، آج ہم تیرے جسم کو بچا رہے ہیں تاکہ تو لوگوں کے لیے نشانی بن جائے۔ آج بھی فرعون کا جسم مصر کے میوزیم میں موجود ہے، سبب کے طور پر۔ دوستو، یہ واقعہ صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں ہے، یہ ہمیں سبق دیتی ہے، ظلم جتنا بھی طاقتور ہو، اللہ کے حکم کے آگے کچھ نہیں۔ تکبر کا انجام تباہی ہے۔ صبر، توکل اور سچائی ہی اصلی جیت ہے۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آئے تو لائک کرے، شیئر کرے اور اسلامک ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کرے۔ شکریہ۔